یہ ثابت قدمی دے۔ امام علی مقام نے فرمایا جاؤ سارے خیموں میں اعلان کر دو کہ آج کی رات جی بھر کے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیں۔ کل ان سروں نے نیزوں پہ چڑھنا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں جی بھر کے سر جھک جائیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود عبادت میں لگ گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیموں کے اندر جاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام سنتے ہیں، ہر خیمے میں جا کے ہر جوان سے وعدہ لیتی ہیں کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کل کی صبح میرے حسین کا ساتھ تو نہیں چھوڑو۔ ایک ایک سے وعدہ لیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دیکھیں جب انسان کو خبر کو میرے پاس آج کی رات ہے، بندہ کیا کرے گا؟ اپنے پیاروں سے دل کی بات کرے گا۔ اب حسین کی نہ تو ماں ساتھ ہے، بات کرے تو کس سے؟ یہ شام تھی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت شہربانوں کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ یہ ایران کے شہنشاہ کی شہزادی تھی جو آپ کے عقد میں آئی، حضرت شہربانوں انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ فرماتے شہربانوں شاید کل کے بعد ہم کبھی نہ ملیں، کل کے بعد ہم کبھی نہ ملیں، مگر دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ تو ایران سے آئی تھی، عرب کے لوگوں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو نے میرے ساتھ وفا کی حد کر دی۔ جب تو قیدی بن کے آئی تھی تو بادشاہ کی بیٹی محلوں میں رہنے والی، تیرا کھانا پینا بھی اچھا تھا، تیرا لباس بھی اچھا تھا، مگر تو نے کبھی پلٹ کے جانے کی بات نہ کی۔ کہاں تیرے اعلیٰ محل، کہاں حسین کی کٹیا، کہاں تیرے اعلیٰ لباس، کہاں پیوند لگے کپڑے، کہاں تیرے اعلیٰ کھانے، کہاں میرے گھر میں روزے، جو کی روٹیاں فاقے، مگر تم نے میرے ساتھ وفا کی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ عرب کے لوگوں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، دیکھ میری شہادت کے بعد تو اپنے ملک ایران چلی جانا، واپس پلٹ جانا، یہاں تیرا کون ہے؟ انہیں قیدی بنایا جائے گا، ہمارے تو مقدر میں لکھا ہے، مگر تجھے اجازت دیتا ہوں واپس چلی جانا، وہاں تیرے والدین تجھے مل جائیں گے، اپنا وقت وہیں بسر کرنا۔ میرا وعدہ رہا تیرے ساتھ، میں نانا سے شفاعت کا سوال کروں گا۔ اتنی بات کہہ کر جو پلتے بی بی شہربانوں رو کر حسین کے قدم میں گر جاتے اور کہتے حسین کیا ہوا جو میں سید زادی نہیں، کیا ہوا جو میں سید زادی نہیں؟ حسین میں غیر تھی، تم نے مجھے غیر سمجھا۔ اللہ کی عزت کی قسم حسین میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اگر میرے بچوں کی قربانی سے تیری جان بچتی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کر دیتی، حسین تیری جان بچاتی، اور میں زمانے کو بتاتی میں اس خاندان کی بہو جیسے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے گردن میں چھری رکھنے کا قسم کیا تھا، اس خاندان کی بہو نے اپنے بیٹے ذبح کر کے وعدہ سچ کر دکھایا۔ حسین اگر میرے بچوں کی قربانی سے تیری جان بچتی میں اپنے بچے ذبح کر دیتی، مگر حسین غم تو ہوگا، مگر میرا غم تیری ماں فاطمہ زہرا سے بڑا نہیں، میرا بیٹا حسین جا رہا ہے، فاطمہ کا پورا حسین تو حسین مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جب تک زندہ رہوں تیری کنیز بن کے رہوں، کہ اگر آج پلٹ گئی قیامت تک عورتیں مجھے تانے دیں گی شہربانوں بے وفا تھی۔ حسین وہ کیا منظر ہوگا، میدان حشر لگے گا، میں جب حشر کے میدان میں آؤں گی ہر کوئی کہے گا وہ دیکھو خاندان نبوت کی بہو آ گئی، وہ دیکھو فاطمہ الزہرا کے گھر کی بہو آ رہی ہے، اس نے میرے سر پر میری ماں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ ہوگا، اور میری پشت پر میرے سسر علی شیر خدا کا ہاتھ ہوگا، اور میں خاندان نبوت کی بہو بن کے آؤں گی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی تیاریاں مکمل کی۔ راوی لکھتا ہے دیکھا میدان کربلا میں ایک خاتون پردہ پوش وہ زمین سے کینکریاں اٹھا اٹھا کے اپنے دامن میں جمع کر رہی ہے، کینکریاں اٹھاتی ہے دامن میں جمع کرتی ہے۔ کسی نے جا کے پوچھا بی کون ہے، کیا ڈھونڈ کر بیٹھی ہو؟ کہا میرا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں مدینہ سے چل کے آئی ہوں،
اپنے لالوں کی قربان گاہ تیار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہی شام دوستو، یہی گھڑیاں ہوں گی، یہی شام ہوگی۔ حسین پرسا دے لو، اللہ کی قسم حسین کی محبت میں جو آنسو نکل گئے وہی عبادت ہے، وہی بخشش کا سامان ہے۔ فرماتی میں اپنے بچوں کی قربان گاہ تیار کرنے کے لیے آئی، صبح پھول جیسے پیاس سے لاشیں زمین پہ گریں گے، جسموں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، کیلیاں اٹھا رہی ہیں۔ جب میرے بچوں کے لاشیں گرے ان کے جسموں کو تکلیف دوستان محترم، یہ رات عبادت میں گزر گئی، اللہ کو مناتے گزر گئی۔ اور پھر جب صبح کا سورج نکلا، یہ وہ سورج تھا جس نے حق اور باطل کی تمیز کر دی۔ ادھر یزیدی لشکر نے نماز پڑھی، ادھر میرے آقا حسین کی لشکر نے نماز پڑھی۔ رات بھر شہزادوں کو تیاریاں کرواتے رہے، کہیں علی اکبر کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں قاسم کو دولہا بنایا جا رہا ہے۔ جب صبح ہوئی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے شہزادے غلام محمد کو لے کر اپنے بھائی کی بارگاہ میں کرتے، حسین بھائی میں یہ چاہتی ہوں یہ 2 ڈنڈے پھول تیری بارگاہ میں پیش کر دوں۔ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا، صدقہ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حسین اتنی بڑی بلا سامنے کھڑی ہے، میرے پاس صدقہ دینے کو اور کچھ نہیں، میں اپنے دونوں اولاد حسین تیرا صدقہ ہوا، حسین اپنے بچوں کا صدقہ پیش کرتی ہوں۔ مانا یہ میرے دل کا چین ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، مگر حسین چاہتی ہے کہ جب تو جنت میں جائے میرے دونوں اولاد تیرے استقبال کے لیے موجود ہو۔ دوستان محترم، پھر سارا دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ایک ایک کر کے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ شام کا وقت آ گیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اور جس لمحے امام علی مقام امام حسین نے ہاتھ انبار میں سر کٹوایا، کہتے سورج نے بھی منہ چھپا لیا۔ دوپہر کا وقت سورج بھی چھپ گیا، شاید وہ بھی کہہ رہا ہوگا توف ہے کلمہ پڑھنے والوں تمہارے اوپر، اس نبی کی یاد کو ذبح کر دیا جس کا کلمہ پڑھتے ہو، کس منہ سے شفاعت کا سوال کرو گے؟ بدبختوں نے پھر خیموں کو آگ لگا دی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شہزادیوں کو جمع کیا، مگر ایک شہزادی ننھی سکینہ کہیں کھو گئی۔ کوئی ادھر تلاش کرتا ہے، ادھر ایک کوہرام مچا ہے، حسین کی بیٹی سکینہ نہیں ملتی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھک ہار کے بیٹھ کے کہتے حسین مجھے معاف کرنا، تیری شہزادی کی جل کے مر گئی، کئی خیموں میں شاید جل گئی، یہ خیال کیا کوہرام مچا تھا۔ لاشیں دور صحرائے کربلا میں بکھرے پڑے تھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ پریشان بیٹھی ہیں، کیا دیکھتی ایک لاشا زمین سے تھوڑا ابھرا ہوا ہے۔ آپ ڈر گئی کہ شاید کوئی جانور لاشوں کو کھا رہا ہے، آپ برچھی لے کر آگے پہنچی، کیا دیکھتی ہیں؟ جانور نہیں، حسین کی ننھی سکینہ، حسین کی ننھی سکینہ بابا کے سینے سے لا کے رو رہی ہے، کہتی بابا سب کچھ اجڑ گیا، تیری سکینہ تو پھر بھی پیاسی رہتی، سب کچھ اجڑ گیا مگر سکینہ کی پیاس نہ مجھے، کہا بابا مجھے نیند نہیں آتی، آج کون لوریاں دے گا، آج کون ہماری پہرے داریاں کرے گا۔ دوستان محترم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے نانا کا دین بچایا، اور آج وہی دین ہمیں پکار رہا ہے۔ دوستان محترم، وہی نماز ہمیں پکار رہی ہے۔ اگر ہمیں آقا حسین اور ان کی آہ سے محبت ہے، پھر ان کی دی ہوئی نماز کو قائم کر لو، ایسے ہو جو ہر یزید کے سامنے حسین بن دو، ہر یزید کے سامنے حسین بنو۔ کیوں کہ حسین سر دے کر بھی نہیں جھکا، حسین سر دے کر بھی نہیں جھکے، کیوں کہ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، شکست دیکھئے اسی سر کو اٹھا کے چلے، شکست دیکھئے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ دوستان محترم، پھر بھی رات جو شب عاشور کی کل کی رات آئے گی، خیمے جل گئے، آج پہرا دینے والا بھی کوئی نہیں، وہ نبی کی شہزادیاں
کہ جن کی فرشتے بھی حیا کریں، آج وہ ننگے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں، خیمے جل چکے ہیں، خیمے جل چکے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہتی کیا ہوا؟ آج میرا بھائی حسین نہ رہا، جوان علی اکبر نہ رہا، میرے بھائی میرا قاسم نہ رہا۔ شہزادیوں آج کی رات یوں کرو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا لو کہ کل کا دن بڑا کچھ ہو جائے گا، ہمیں قیدی بنایا جائے گا، کربلا سے کوفہ پھر شام اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانے والا